بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے گلانی صاحب۔ آج ایک پھر بڑا اندوناک قسم کا واقعہ ہوا ہے بلوچستان میں۔ تو ایک تو اس کے ٹاپک کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور آج کا جو اٹیک ہے وہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ بچوں کے اسکول کی بس کے اوپر ہوا ہے۔ تو یہ اے پی ایس کا جو واقعہ ہے اس کی یاد دلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اکانومی کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن آغاز اس سے کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے بلوچستان کا، اس میں ڈائریکٹ انڈیا کو بلیم کیا جا رہا ہے۔ اس پورے واقعے کے بارے میں آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ بہت شکریہ مہتاز صاحب۔ یقیناً ظاہر ہے کوئی بھی دیکھیں دہشت گردی کا واقعہ ہو کہیں پہ بھی وہ افسوسناک ہے، انسانی جانیں جاتی ہیں، امن جو ہے وہ سبوتاج ہوتا ہے۔ وہ بلوچستان تو آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے ویسے ہی ٹارگیٹڈ ہے۔ جعفر ایکسپریس والا انسیڈنٹ ریسنٹلی جو مارچ میں ہوا تھا اپریل میں، اس کے بعد ابھی یہ جو خزدار کا جو آرمی پبلک اسکول ہے یہ اس کی بس تھی بیسیکلی، اور یہ صبح کوئی 8 بجے کے قریب جس طرح ہوتا ہے گھروں سے بچوں کو پک کرنا، تو یہ پک کر کے جا رہی تھی۔ جو آفیشیل اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس میں کوئی 45 کے قریب بچے سوار تھے اس وقت۔ اور اگر آپ اس کی وہ ویڈیو دیکھیں جو سرکولیٹ ہوئی ہے اور پکچرز دیکھیں تو وہ ایک خودکش قسم کا یہ بم دھماکہ تھا، اور جس میں بس جو ہے تقریباً ساری جل کے راکھ ہو گئی ہے ایک طرح کی، صرف اس کا مین سٹرکچر ہمیں نظر آتا ہے پکچر میں۔ تو ابھی تک تو کہتے ہیں 5 بچے شہید ہوئے ہیں، ایک ساتھ میرا حال ڈرائیور ہے یا کوئی اور ہے، 40 سے اور زخمی بھی ہیں۔ 40 کے قریب زخمی ہیں، ٹوٹل 46 یا 45 کہتے ہیں اس میں سوار سے۔ لیکن میں آپ کو اہم چیز اس میں بتاؤں کہ اس میں تقریباً 18 کے قریب، اور آئی ایس پی آر ایس تو کہیں متعدد، لیکن جو میری اطلاعات ہیں 18 کے قریب جو ہیں بچے وہ شدید زخمی ہیں۔ تو یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ شدید زخمی بچے، اللہ کرے وہ سروائیو کر پائیں، چھوٹے بچے ہیں، ظاہر ہے وہ زخموں کو اس طرح سے نہیں برداشت کر پاتے۔ تو فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پاکستان نے ڈائریکٹلی، چونکہ یہ اس کا کانٹیکسٹ اگر ہم وہی پاک انڈیا وار پہ لے جائیں تو فوری طور پہ انہوں نے انڈیا پہ بلیم کیا ہے کہ یہ انڈیا کا یہ جو پہلگام سپانسرڈ، کا واقعہ ہاں، تھا اس کے انڈین ساتھ سپانسرڈ ٹیررزم ہے۔ تو اس کا آپ دیکھیں کہ کیا نتائج نکلتے ہیں، اس پہ کیا بلوچستان میں ایکشن ہوتا ہے۔ بلوچستان ایک وار زون تو رہے گا آپ کرنٹ سچویشن میں، کیونکہ پاکستانی جو اتھارٹیز ہیں یہ پہلے ہی وارن کر چکی ہیں مہتاز صاحب کہ یہ جو ہے نا بلوچستان میں اور کے پی میں جو پراکسیز ہیں الیجڈ، ان کے ذریعے انڈیا جو ہے پاکستان میں دہشت گردی کروا سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک واقعہ اس طرح سے ہو گیا۔ اب تھوڑا سا اس کا دوسرا دیکھیں، اس کا ایک اور پہلو کیا ہوا کہ کل ہم نے بڑا زبردست جو خراج تحسین پیش کیا، جناب پروموشن پہ فیلڈ مارشل بن گئے، چیف آف آرمی اسٹاف۔ تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایوان صدر میں تقریب تھی فیلڈ مارشل کا اعزاز لگانے کی، اور وہ بیج لگانے کی تقریب جو ہے وہ اس واقعے کے بعد ملتوی کی گئی ہے۔ ملتوی کر دی گئی ہے، اور بلکہ وزیر اعظم اور جو فیلڈ مارشل ہیں وہ فوری طور پہ انہیں بلوچستان جانا پڑا، وہاں پہ جا کے وہ ساری صورتحال دیکھنے کے لیے اور سالیڈیرٹی شو کرنے کے لیے۔ تو ایک تو وہ تقریب جو ہے وہ آبویسلی ملتوی ہو گئی، دھری کی دھری رہ گئی۔ دوسری طرف یہ جو اے پی ایس کو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، جی ہم یہ سن رہے ہیں کہ یہ جی اے پی ایس 2 ہے ہمارا اور اس طرح سے ہے۔ تو یہ دیکھیں صورتحال جو ہے نا، اس میں پاکستان کو افیکٹو انٹیلیجنس ان کی جو ہے نا اس کا ایک کی رول ہے اس میں اب ساری صورتحال میں۔ یہ ہمیشہ سے ہم پہلے بھی بدقسمتی سے کہتے آئے ہیں کہ واقعے کا ہو جانا اور اس کے بعد سارا کچھ کہنا یہ ایک اور معنی رکھتا ہے، لیکن واقعے سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات ہوں گے جو سبوتاج انہوں نے کیے ہوں گے یا پکڑے ہوں گے، لیکن یہ واقعے کا ہو جانے سے پہلے بھی ہمیں بہت کچھ کرنا چاہیے اس حوالے سے۔ دیکھیں، ہم اس پروگرام کو زیادہ طولانی تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو نیکٹا کا رول ہے، وہ نیشنل ایکشن پلان، سن لیں، نیکٹا کا جو اس کا ادارہ ہے، ہاں، نیکٹا کا رول یہ تھا کہ یہ جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے درمیان کوئی افیکٹو کوآرڈینیشن، کوآرڈینیشن، تو کہیں نہ کہیں پہ وہ لیک آف کوآرڈینیشن، اور پھر اس انٹیلیجنس کی بنیاد پہ اس کو روکنے کا آپریشن جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے کچھ پرابلم ہے میرے خیال میں۔ وہ ہو چلے وہ بلوچستان میں تو کافی حد تک جو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ افیکٹو رول اور ڈومیننس ہے وہ ہماری جو سپیریئر انٹیلیجنس سروس ہے اسی کی ہے۔ تو اور ان کو میرا خیال ہے اس کے حوالے سے ویجیلنٹ رہتے ہیں وہ وہاں پہ، تو چونکہ ایک طرف کا کانفلکٹ زون ہے
تو وہاں پہ تو کافی دیر سے وہ ایکٹیو ہیں. ایک چیز جو آپ نے کی میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا. ایک تو دیکھیں نیشنل ایکشن پلان ٹو کاؤنٹر ٹیررزم اینڈ ایکسٹریمزم, یہ ہمیں بدقسمتی سے پھر بار بار ہم یہ بات اور ہم کرتے رہیں گے ایز اے پاکستانی اور ایز اے صحافی, وہ ہمیں پریس ریلیز میں نظر آتی ہے. اب پھر اگلی کوئی میٹنگ ہوگی تو آپ کو نیشنل ایکشن پلان کا نام سننے کو ملے گا, ادروائز خاموش. جو بات آپ نیکٹا کی کر رہے ہیں, میں کوئکلی اس کو سم اپ کر لوں, اس پہ کسی وقت تفصیل سے بھی بات کریں گے. کہ جب سے آپ کو پتہ ہے نیکٹا بنا تھا, یہ جو معاملہ ہے نا, اور الجڈ امپریشنس جو ہیں سپیریارٹی کمپلیکس کے ود ان دی انٹیلیجنس ایجنسیز, اس کی وجہ سے یہ معاملہ ایسے ہی ہے کہ مثلا کچھ ادارے کہہ رہے تھے کہ ہم یہ اس میں تصویلین لوگ بیٹھے ہیں تو ہم ان کو کیوں جواب دیں. تو اس کی وجہ سے نیکٹا شروع سے ہی ایک بس ایسے ہی ایک باڈی رہا ہے جو افیکٹو باڈی نہیں بن سکا. اور کبھی بھی جو محسن نقوی ہیں وزیر داخلہ, کئی دفعہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں نیکٹا کی افادیت کے حوالے سے, اس کی افیکٹونیس کے حوالے سے, لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. بیانات ہی ہیں صرف. اور بیانات ہوتے ہیں, جا کے کرسی پہ بیٹھ کے ہل کے میٹنگ کی اور آگے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. پرائرٹیز جو ایکشنز میں ہے نا وہ ہمیں نہیں نظر آتی. آخری بات اس پہ مجھے کر لینے دیں. جو لوگ اس کو کہہ رہے ہیں جی کہ یہ APS 2 ہے, ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں دہشت گردی کہیں پہ بھی ہو, جیسی بھی ہو, قابل مذمت ہے. APS 1 جب ہوا تو اس کے جو ایک آپ کو پتہ ہوگا وہ بڑی لمبی سٹوری ہے, وہ احسان اللہ احسان والی, وہ جو مین اس کے سارے وہ ماسٹر مائنڈ تھے اور کس طریقے سے وہ پاکستان کی کسٹڈی سے باہر گئے. تو یہ سوالات بھی تو ہیں نا پاکستانیوں کے لیے, اور ان کے جوابات بھی کسی نے دینے ہیں. جب ہم APS 2 کہتے ہیں تو پہلے ہم یہ دیکھیں کہ APS 1 کی کتنی اکاؤنٹیبلٹی ابھی تک ہم نے کی ہے. بالکل بڑے ریلیونٹ کوشچن ہے آپ کا, اور بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے. بلکہ ابھی پچھلے دنوں ریسنٹلی میں نے ایک انٹرویو سنا ہے کہ جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کیسے احسان اللہ احسان کو پاکستان سے بھجوایا گیا ادھر. تو یہ اب وہ سوالات تو ظاہر ہے, ہیں. دیکھیں وہ چاہے اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی یا جو بھی تھی, مشرف ہم دور کسی کی کا تھی نام بعد نہیں میں, لیتے, ہم کسی کو نہیں ہاں کہتے. فرض کر لیں, لیکن وہ اس وقت کی تھی. اب آج کی ہے, اس کی کیا ترجیحات ہیں, لیکن یہ تاریخ کا حصہ تو سوالات رہیں گے یہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, دوسرے پروگرام کے سیگمنٹ کے اوپر آ جائیں جس میں آپ نے اکانومی سے متعلق کچھ باتیں بالکل. امپورٹنٹ کرنی ہیں, وہ ایک پوچھیں ایک آپ. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں جناب, یہ کافی لوگ اتنا شور کر رہے ہیں ماشاء اللہ آپ کے سارے کولیگز, آپ ہمیں کچھ بتا ہی نہیں رہے نہ ناظرین کو. یہ IMF کی سخت شرائط آ گئی ہیں, مزید کوئی وہ جو لیوریجز پاکستان لینا چاہ رہا تھا سننے میں آ رہا ہے, وہ اس پہ تھوڑا سا ایگری نہیں ہے. کیا اسٹوری کیا ہے یہ تھوڑا اصل سا ہمیں میں بتائیں. بھائی جان دیکھیں, یہ پیٹرولیم لیوی تو 100 سے خیر میرے کام پہ وہ ایگری ہو گئے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں, یہ IMF کے پروگرام کا حصہ ہے کہ جب بھی کوئی ریویو کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس میں کچھ کنڈیشنلٹیز جو فلفل ہو جاتی ہیں اور کچھ کنٹینیوس ہوتی ہیں, کچھ جو ہے وہ نئی شامل کی جاتی ہیں. اس دفعہ ایک فرق ہے, اور وہ فرق جو ہے وہ میں آپ کے سامنے جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ رکھ دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان رائٹنگ میں انہوں نے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بجٹ اپروو ہو جاتا تھا تو بجٹ کے بعد وہ بتاتے تھے کہ جی ہم نے یہ بجٹ پارلیمنٹ سے IMF کی مرضی کے مطابق اپروو کروا لی ہے اور یہ شرط ہم نے فلفل کر دی ہے. ہاں جی. اس دفعہ چونکہ 3 مہینوں کے بجائے 6 مہینوں کا ریویو ہے, تو IMF کی رپورٹ بجٹ سے پہلے آئی ہے, تو اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ IMF کی ٹیم آئے گی اور وہ فائنینشیل ایئر 2026 کا بجٹ بنائے گی, یعنی 25-26 کا, اور پارلیمنٹ سے اس کی اپروول لی جائے گی. تو ان رائٹنگ میں یہ پہلے سے سامنے آ گیا. اس کے علاوہ جو ٹیرف پالیسی ہے اس کے بارے میں بھی IMF کی شرائط جو ہیں وہ شامل ہیں. گاڑیوں کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں, میں مزید نہیں اس پہ کوئی بات کرنا چاہتا. پاور سیکٹر کے بارے میں ایک ڈیٹ سرچارج ہے, اس کے اوپر کیپ لگا ہوا ہے, وہ ہے کوئی تقریباً ₹3.60 یا ₹3.66. IMF کی شرط یہ ہے کہ اس کیپ کو ختم کر دیا جائے. تو وہ جو ڈیٹ سروسنگ سرچارج ہے اس پہ جو کیپ ہے اس کو ختم کرنے کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اپورڈ اس کی ریویژن ہوگی. یہ پیٹرولیم لیوی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں پیٹرولیم لیوی اس ٹائم تقریباً کوئی ₹78 لیٹر کے لگ بھگ ہے میکسیمم لمٹ اس کی. تو اس میں ایک تو کاربن لیوی کی بات ہو رہی ہے. کاربن لیوی ₹5 ہے جو 2 سالوں میں لگ رہی ہیں, 1 سال میں نہیں لگ رہی ہے. یہ میں ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. اس کا ایک پورشن اگلے سال میں لگے گا, پروبیبلی ₹3 یا ₹2.5, ڈیپینڈ کرتا ہے حکومت کہاں پہ کرتی ہے. ₹2 اس سے اگلے سال میں.
تو یہ پیٹرولیم لیوی تو بڑھے گی، لیکن اس کی وجہ میں بتاؤں آپ کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ فیول کو ڈسکریج کرنا ہے اور الیکٹرک وہیکلز کو پروموٹ کرنا ہے. تو یہ بالکل الائن ہے اس کے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا، اگر آپ پچھلے کوئی تقریباً مہینے ڈیڑھ مہینے کے دوران دیکھیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز کم ہوئیں لیکن پاکستان میں پاس آن نہیں کی گئیں. کیسے؟ یہی پیٹرولیم لیوی کو بڑھا کر ہم بیلنس کر لینا ادھر. اور پھر یہ کہا گیا ایک موقع کہ ہم بلوچستان کی سڑک بنا دیں گے، لیکن وہ جو بینیفٹ تھا وہ پاس آن نہیں ہوا. اور یہ پالیسی حکومت پاکستان جاری رکھنا چاہتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک طرف تو یہ دکھایا جا رہا ہے، جو بجٹری ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں کہ پٹرول کا جو فیول کا جو بل ہے وہ ڈکلائن کا شکار ہے، دوسری طرف لیوی جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 90 روپے سے 100 روپے پر لیٹر کے درمیان یہ لیوی ہوگی اگلے مالی سال کے دوران. 95 روپے بھی ہو سکتی ہے، 100 روپے بھی ہو سکتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کی لمٹ 100 روپے کے لگ بھگ ہوگی، 100 روپے کو ٹچ کرے گی. ضروری نہیں ہے کہ حکومت اس کو پہلے دن سے ہی 100 روپے لگائے، یعنی لمٹ زیادہ رکھیں گے، گریجولی جو ہے اس کو بڑھاتے رہیں ہم گے. یہ کہہ رہے ہیں کہ لمبے نہیں. ایک آخری بات، ایف بی آر کا جو ٹارگٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹیکس کی بھی بات کرنی جی، ایف بی آر کا ٹارگٹ جو پہلے منسٹری آف فائنینس اور آئی ایم ایف کے درمیان بات چیت ہوئی تھی وہ 14,307 ارب روپے کا تھا، لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کو کم کرنے کی بات ہوئی ہے اور 14,100 ارب روپے کے لگ بھگ. 14,100. اچھا، کچھ 600-700 ہی کم کیا نا، 200 تقریباً 200-250. اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے اس کے لیے آئی ایم ایف کی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کو بھی کم کریں. تو جو ڈیٹ سروسنگ کا اگلے سال کا ٹارگٹ ہے وہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق 8.7 ٹریلین رکھا ہوا تھا، 8,700. یہ ٹھیک نہیں ہے. اس پہ بات چیت یہ جاری ہے کہ اس میں کوئی 500 ارب روپے کی کمی ہو، چونکہ اس کی وجہ میں سامنے ہے کہ 22% تھا پہلے انٹرسٹ ریٹ، اب 11% پہ آ گیا. تو اتنا فرق پڑا ہے، تو ڈیٹ سروسنگ میں ریلیف تھوڑی سی کمی لیکن یہ چاہیے. ایک چیز کوئکلی بتائیں کہ بجلی کی سبسڈی اور بجلی کی جو بیسک پرائسز کے حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہے؟ جی بالکل ہے. ناظرین کو بتائیں نا جو عوام سے ریلیٹڈ ہے، خاص چیزیں وہ پہلے بتایا کریں، ٹیکنیکلٹیز کو چھوڑ دیا کریں. دو باتیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں. 2 باتیں ہیں. ایک تو بیس ٹیرف کی بات ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 1 جولائی سے وہ جو ٹیرف ہے، بیس ٹیرف ہے، اس کو ڈٹرمن کرے گا نیپرا. اس کے لیے اپلیکیشن نیپرا کے پاس آئے گی، نیپرا نے ڈٹرمنیشن دینی ہے. جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ابھی الیکٹریسٹی کا ڈپینڈ کرتا ہے متعدد فیکٹرز پہ، لیکن بیس ٹیرف تھوڑا سا بڑھے گا. لیکن جو امپورٹنٹ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سر، گیس کا ٹیرف بڑھنا ہے. گیس کا ٹیرف پہلے ہی آپ کمیٹڈ ہے نا. گیس کا ٹیرف جولائی میں بھی بڑھنا ہے، اس کے بعد جنوری میں دوبارہ بڑھنا ہے. تو گیس کی قیمتیں اس ملک میں بڑھیں گی. حکومت کیا کوشش کر رہی ہے کہ اپنی جو بیس ٹیرف ہے بجلی کا اس میں کمی لانے کی کوشش کرے، لیکن اس کے لیے اس کو متعدد اقدامات کرنے پڑیں گے. ابھی میں نہیں دیکھتا کہ بیس ٹیرف میں کوئی زیادہ کمی ہوگی، شاید تھوڑا سا اضافہ ہو، لیکن جو گیس ٹیرف ہے اس میں اضافہ ہونا ہی ہونا ہے. ہاں، تو بجلی کی بھی جو ابھی تک کہہ رہے ہیں ریلیف دے رہے ہیں، وہ ریلیف تھوڑا بہت ساری کسر اس میں نکل جانی ہے. پھر اگر ٹیرف تھوڑا سا اوپر جائے گا، اس طرح کی کنڈیشنز ہوگی. تو ناظرین کہنا یہ چاہ رہے ہیں مہتاب صاحب کہ عوام کو کوئی خاص ریلیف نہیں ملنا جو موجودہ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی صورتحال ہے، بالکل نہیں ملنا، بلکہ فردر سکرو ٹائٹ کیے جا رہے ہیں. ایک بات مجھے آخری کرنے دے، میں لمبا نہیں کرنا چاہتا. یہ جو جی ڈی پی گروتھ کا فگر ہے 2.6 یعنی 2.7% کے لگ بھگ، اب بتائیں پاکستان کی پاپولیشن گروتھ کتنی ہے؟ 2.55 یعنی تقریباً 2.6. تو یہ گروتھ بھی اتنی ہی ہے جتنی پاپولیشن گروتھ ہے. تو ایکچوئل میں اس لیے لوگوں کو اپنی زندگیوں کے اندر خوشحالی نہیں بلکہ مشکلات محسوس ہو رہی ہیں. اصل میں آبادی کے بڑھنے کو ہم گروتھ کہہ رہے ہیں. جتنی آبادی بڑھ رہی ہے اتنی پاکستان کی اکانومی بڑھ رہی ہے، وہی گروتھ بنا کے پیش وہ نیوٹرلائز کر دیتا ہے سارے معاملے کو. تو کہاں پہ کھڑے ہیں؟ زیرو پہ. ہمارے جو دیکھیں کیا کہتے ہیں اعداد و شمار کے اور اسٹیٹسٹکس کے سائنسدان ہیں نا، ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس دفعہ کوئی زیادہ مالش کر رہی ہے. مالش ذرا زیادہ ہو گئی. اس دفعہ مالش اور پالش ویسے ہی زیادہ ہے. مالش اور پالش دونوں زیادہ ہے. دونوں آپ اس لحاظ سے پریشان ہو. کوئکلی جاتے جاتے مجھے بتائیں، بجٹ اب قریب ہے،
آپ کی کیا ہوپس اور ایکسپیکٹیشنز ہیں 3 بڑی جو بجٹ آنا ہے اس سے، ایک ان تو ٹرم آف ٹیکسیشن، ان ٹرم آف ڈیفینس بجٹ، ان ٹرم آف دیکھیں ڈیفنس بجٹ کا کوئی 18% کی انہوں نے مانگی ہے انکریز. جی پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہے. پچھلے 18% اس سے زیادہ ہے پچھلے سال سے اچھا پچھلے سال سے 18% زیادہ مانگتے. اب تو ہم نے چھوٹی موٹی جنگ بھی لڑ لی نہیں ہے سن یار. لینا. اب آئی ایم ایف کے ساتھ چونکہ ٹاکس جاری ہیں ابھی دیکھنا ہے کہ وہ فائنل ابھی نہیں ہوئی، اگلے 2 سے 3 دن میں وہ فائنل ہونی ہے. ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کہ میں کیا ڈیفینس بجٹ انکریز ہوگا. وہ انکریز ہوگا. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈیفنس بجٹ، ڈیٹ سروسنگ اور ڈیولپمنٹ، ان تینوں میں کس میں کمی ہوتی ہے، سب سے کم کس کو رکھا جاتا ہے. میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں، سب سے کم ڈیولپمنٹ کو رکھا جائے گا. لیکن اس میں جو میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حکومت کہاں کہاں سے اپنے اخراجات کو کم کرتی ہے. یہ اپنی جو چادر ریونیو کتنی ہے، گونجتی ہے یار. یہ جو ریونیو ہے ہم بہت پہلے لوگوں پہ لگا چکے ہیں. دوسرا اس حکومت کا ٹیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہ ریٹیلرز کے اوپر ٹیکس لگانا چاہتی ہے، کیا آئی ایم ایف آنکھیں بند رکھے گا یا کیا کرے گا. ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ناکام ہوئے ہیں پہلے ہی یار. نہیں، آپ ناکام ہوئے ہیں. کیا پاکستان کی سیلریڈ کلاس اور پاکستان کا فارمل سیکٹر یعنی وہ کہہ رہے اس ہیں کی کوئی تاجروں سے مجبوری آپ ہے؟ ٹیکس لینے میں ریٹیلر اسکیم میں آپ بری طرح ناکام ہوئے او ہیں. بھائی جان وہ تو ہو گیا، اگلی کی بات کریں نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ ناکام ہو گئے ہیں. کیا آپ سیلریڈ کلاس کا خون چوسنے کے لیے ہی ہیں صرف؟ اس میں آپ بہترین طور پہ کامیاب ہیں ماشاء اللہ. چونکہ ان کا بھی کمال نہیں ہے، وہ ڈیڈکشن ایٹ سورس ہو جاتی ہے. ریٹیلر سے ٹیکس لے کے دکھائیں نا، جو اصل کام ہے وہ کریں. ایک اور آخری بات، یہ جو آئی ٹی کمپنیز ہیں، یہ بجٹ کی ہوپس پہ میں بات کر رہا میں ہوں. آپ بجٹ کی پھر ہوپس کے ہاں بارے میں ہی بات کر رہا ہاں ہوں. جی. انہوں نے ایک کل بریفنگ کی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے جی مہربانی کریں آپ ہمارے لیے 10 سال کی ایک پالیسی لے کر آئیں. یہ جو ہر سال بعد کچھ اور، اس سے اگلے سال کچھ اور، تو اس طرح سے انڈیا کا، ویتنام کا اور باقی ممالک کا مقابلہ نہیں ہو بلکہ سکتا. اسے مجھے آخری بات کوئکلی کر لیں. ڈاکٹر عظیم الحق کی بات یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ فکس ٹیکسیشن رجیم لے آئے یار. یہ 8-10 سال کا ٹھیک ہے بھائی اتنا ٹیکس، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار یہ ٹیکس نہیں بڑھنا، آپ کام کرو. کنسسٹنسی آف پالیسیز کا مطلب ہے کہ ایک پالیسی لے کر آئیں، اس پالیسی میں ابرپٹلی چینجز نہ کریں، بلکہ لوگوں کے لیے پریڈکٹیبلٹی ہو، انہیں پتہ ہو کہ اس سال کیا ٹیکس ہے، اگلے سال کیا ہے، اس سے اگلے اور سال کیا ہے. پروونسز کیا کر سکتے ہیں؟ آخری کوئکلی بات پروونسز بہت کچھ کر سکتے ہیں. بجٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. پروونسز کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے اخراجات کو، جو نوٹ انہیں ملے ہوئے ہیں، انہیں پھینکنے کے بجائے افیکٹو یوٹیلائزیشن کریں. لیس دین 1% آف جی ڈی پی ان کی ٹیکس کے اندر کنٹریبیوشن ہے. اس کو پراپرٹی ان کا ٹیکس ہے، جی ایس ٹی سروسز ان کا ٹیکس ہے، ایگریکلچر انکم ان کا ٹیکس ہے. لیکن صوبے ابھی تک وہ کام نہیں کر سکے جو کرنے کی ضرورت ہے. ہاں لیکن ٹیکس فری بجٹ تو وہ دے دیں گے. اور وہ ظاہر یار یہ ہے کمال نہیں ہے نا. پنجاب میں خاص طور پہ آپ کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی لانچ کر دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے پیسے، اس ملک کا اس ٹائم پرابلم یہ ہے کہ مرکز غریب ہے، صوبے امیر ہیں. وہ امیر صوبے للے تللے اور بڑے بڑے پروجیکٹس تو کر رہے ہیں، اپنے کوئی ریسورسز جنریٹ کر کے کریں نا، پھر مزہ آئے. تو پھر کہاں سے کر رہے ہیں وہ؟ یہ جو مرکز پیسے دے رہے ہیں اسی سے کر رہے ہیں. تو وہ تو آئی ایم ایف نے بند کر دیے نا. اب کیسے؟ وہ آپ نے کہا تھا کہ میگا پروجیکٹس نہیں کریں گے. اب وہ آپ دو باتوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، مجھے بھی کنفیوز کر رہے ہیں آپ. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ پروونشل نیچر کے پروجیکٹس نہ کرے. پروونسز کو جو این ایف سی کے تحت پیسے ملتے ہیں، جو کہ یہ فیڈرل ڈیویزبل پول کا حصہ ہے، ان پہ تو کوئی پابندی نہیں لگائی ہوئی کسی نے. اور اگر اس ٹائم 14,000 ارب روپے جمع کریں گے، حکومت جمع کرے گی، تو تقریباً 7 ساڑھے 7 ہزار 8,000 تو صوبوں کے پاس چلے جائیں گے، اور پنجاب کے پاس سب سے زیادہ جائیں گے. 57% چونکہ پاپولیشن ان کی زیادہ ہے. تو بھائی پرابلم یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے برکت سے زیادہ کی وجہ سے زیادہ جاتے ہیں این ایف سی کے تحت. آپ ان پیسوں کو بڑے بڑے پروجیکٹس میں اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اڑائیں، مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے. ایک تو ان پیسوں کو ٹھیک طریقے سے خرچ کریں. دوسرا، ان پیسوں کو خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اپنی آمدن بھی بڑھائیں نا. آپ کو ایک بات بتاؤں چلتے چلتے، آپ کو پتہ ہے ابھی بلوچستان کی آپ نے سٹارٹ میں بات کی، این ایف سی کے بعد بلوچستان نے کیا کیا ہے؟ کچھ 7 سے 8 لاکھ پی اینز رکھے ہیں. 8 لاکھ پی ایمس؟ جی.
میں آپ کو بلوچستان وہ صوبہ جس کی سب سے کم آبادی ہے جی، لیکن وہاں پہ دیکھیں وڈیرے ہیں، سردار ہیں، بگٹی ہیں، یہ فلانے مکسی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو وہ پھر ملازم تو رکھنے ہیں نا یار. بس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس جب وسائل زیادہ آئیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان وسائل کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ بڑا تو امپورٹنٹ ہے. کسی نے IMF کے کان میں جا کے یہ بات نہیں بتائی ادھر کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں بھائی؟ NFC کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے نا، اس میں چینج ہوگی. وہ خواہش تو رکھتے ہیں، کر نہیں سکتے نا، کیسے وہ کریں نہیں گے؟ کر سکتے، لیکن ان کو اتنا تو باہر پروونسز کو نہیں کر سکتے کہ یار یہ آپ اس کی وجہ سے ایکسپینڈیچرز ایک کیسے کم آپ کریں. میں بتاتا ہوں نا، IMF نے ایک کام کیا ہے اس دفعہ، ایک نیشنل فسکل پیکٹ سائن کروایا ہے. لاسٹ اکتوبر میں ہوا تھا ہاں جی 2024 میں. بالکل ہوا تھا. اس میں صوبوں کے اوپر دو باتیں انہوں نے کی تھی. ایک تو آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کو افیکٹو کریں، جو میں بات کر رہا ہوں. دوسرا اپنے ریونیوز کو بڑھائیں. بلکہ ایک پروگرام ہم کسی ٹائم نیشنل فسکل پیکٹ کے اوپر کریں گے، اس کے سارے نکات میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کون کون سے نکات ہیں. تو یہ PNs کیا کریں گے اب؟ PNs تنخواہیں لیں گے اور کیا کرنا ہے انہوں نے. اصل میں بعد میں پینشن بھی لیں گے. پینشن بھی لیں گے آف کورس. آپ کو پتہ ہے پینشن کی لائبلٹی کتنی بڑی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو شاید آپ کو نیند نہ آئے رات کو. لائبلٹی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. زبردست. تو اسی کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو یہ آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں نا، لیکن جن بیچاروں کو جنہوں نے سرو کیا ہوتا ہے جب ان کو ملتی ہے تو ان کو تو سکون کی نیند آتی ہے نا. دیکھیں آپ بہرحال حکومتوں کا ٹھیک ہے. مقصد ہوتا ہے وہ پروڈکٹیو حکومتیں ہوں. یہ نہ ہو کہ تو آپ حکومت کو کوئی زبردست تو نہیں کہہ رہا نا کہ بھائی انہیں PN رکھو. جب آپ رکھیں گے تو ظاہر ہے ان آپ کے کے پاس پاس پریولیجز سارے وہ دیں گے جو طے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان پیسوں کا پروڈکٹیو استعمال کیا ہو سکتا تھا، یہ دیکھنے کی وہ ضرورت ہے. دیکھیں، لیکن جب آپ نے رکھنے وقت نہیں سوچا تو پھر بعد میں آپ کیوں سوچیں گے؟ ان پیسوں کا بہتر استعمال ہو سکتا تھا، اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کے بارے میں بات میں کروں. ایگری نہیں کر رہا. جب آپ نے 8 لاکھ بندہ رکھ لیا تو اس کی پینشن بھی تو آپ نے دینی ہی ہے نا یار لامحالہ. میں پینشن کی بات نہیں کر رہا نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے ان کو رکھا تھا تو وہ جو پیسے لگ رہے ہیں یا پینشن بعد میں ہوگی، اس کا بہتر استعمال ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا. تو بھائی تو یہ تو رکھتے وقت سوچنا تھا نا. جب میں نے رکھ لیے تو پھر تو دینے ہیں نا. اب ٹھیک ہے، آپ ایجوکیشن سسٹم کو بہتر کریں، آپ ایجوکیشن کی بہتری کریں، آپ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کریں، آپ باقی چیزوں کو بہتر دیکھیں کریں. کانفلکٹ زون بھی ہے نا وہاں پہ، اس طرح سے عام یہ بات روزمرہ ٹھیک ہے آپ کی، زندگی نہیں گزرتی، تو پھر لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کا یہ یہ بھی بات ایک ٹھیک طریقہ ہے، ہے. یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں آپ. یہی آرگومنٹ دیا جاتا ہے. ہاں یہ کیا آپ ٹھیک کریں کہہ یار، رہے ہیں. اتنے تو کوئی سسٹم ہی نہیں چلتا. بالکل تے انہیں نہ رکھو سرکاری کھاتے چتے بالکل بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو بہرحال مناسب دیا. ہم نے بلوچستان سے شروع کیا، پاکستان کے بجٹ پہ ہے، اور پاکستان کے بجٹ سے اسپینڈنگ اور ریونیوز دونوں کے بارے اور میں ہم پھر نے ہم بات کی. بلوچستان پہ ختم کر دیا. بلوچستان پہ ختم کر رہے ہیں. میں دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئرنگ کیجئے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجئے. تو اجازت دیجئے، اللہ حافظ.